وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، اور محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین بھی ہیں، اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ۔ لیکن اگر آپ ان کو مائنس کیے ہوئے ہیں تو آپ کون ہو گئے؟ مشرک نہیں ہوئے صاحب، یہودی نصارہ۔ محمد کو کون ڈینائی کر رہا ہے؟ یہودی نصارہ۔ محمد رسول اللہ نے تلاوت کی آیت، یہ کس سے تلاوت کی؟ محمد رسول اللہ تلاوت کی، نہیں بتا رہا کوئی کس کو فالوور ہے وہ نہیں چاہے گا نا یہودی کے پروجیکٹ ہو جائے، کیونکہ ابراہیم کو تو یہودی بنایا ہوا ہے نا، ابراہیم اسماعیل عیسیٰ یہ تو سب یہودی ہیں۔ اس فیصلہ ان کی کیسے لائیں گے صاحب؟ تو ایک صاحب مجھ سے کہہ لیں کہ ان کی اس فیصلہ کہا، یقین کریں شکل بنا لی ان کی، کہاں ہے ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اسوا؟ کہاں ہے ان کے بارے میں کچھ لکھا ہو قرآن میں؟ باقاعدہ برا مان گیا، استغفر اللہ۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہاں ہیں، میں نے اچھا کہاں، یہ دیکھو آگے لکھا ہوا ہے، دیکھو ابھی نظر آئے گا تمہیں۔ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سارے انبیاء کے ساتھ مل کر، اور انکلوڈنگ جو کوئی ان کو مانے گا اپنا باپ دادا مذہب کے اعتبار سے، ملت، وہ سب مل کے کہیں گے مجھ سمیت، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے بے شک ہم بری ہیں تم سب سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اس سے جس کی تم بندگی کرتے ہو، جس کو مانتے ہو، جس کو بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ہم سب بری ہیں اس سے۔ بری اس ذمہ ہے تمہارے آئیڈیالوجی اور فلسفی کے، ہم بری اس ذمہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء اور انکلوڈنگ اللہ کے مسلمز سب کہہ رہے ہیں کفرنا، ہم کفر کرتے ہیں، تم ہمیں کیا کافر کہو گے؟ ہم کافر ہیں تمہارے، ہم کافر ہیں تمہارے، کفرنا بکم، تم سب کے، وبدنا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے اور بغض ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ ہم کہتے ہیں یہ، تم کیا کہو گے کافر ہے محمد شیخ؟ میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں، آیت کہتی ہے، تم نہیں ماننے والے، تم ہرگز نہیں مان، تم ہرگز راضی نہ ہو جب تک یہودی نصرانی بناؤ گے دنیا کو۔ یہ ہم کافر ہیں، یہ ہے ان کی سنت جو ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء نے، انکلوڈنگ محمد خاتم النبیین نے، اور مجھ سمیت جو ایمان والے اللہ کے سر تسلیم خم کرتا ہے، ہم سب مل کے کہتے ہیں یہ بات کہ ہم کافر ہیں تمہارے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی دشمنی کی اور بغض ہو گیا ابدا، ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم صرف ایمان لاؤ اللہ واحد پر، اور اللہ واحد پہ ایمان نہیں لا سکتا اگر اس کتاب کے ساتھ کوئی شریک کرے کوئی بھی چیز، اس کتاب کے ساتھ کوئی شے، کوئی کتاب، کوئی لفظ شرک کرنا اس کے ساتھ، وہ شرک ہے۔ آپ صلاۃ قائم کرتے ہیں، کوئی بھی آیت کی تشریح بیان کر سکتے ہیں آپ نماز کے اندر؟ کس کے آگے سجدہ کرتے ہیں آیات کے علاوہ؟ کوئی کر سکتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں اور کہیں سے قرآن پڑھوں اس کے ساتھ؟ کیونکہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو کیا کروں صاحب؟ آیت پڑھوں اور پھر ایک واقعہ سناؤں اس میں عربی میں؟ کبھی سنا ہے آج تک آپ نے؟ پورا قرآن مسجد حرام اور تمام مساجد میں کیا پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر؟ اس کے اندر کیوں نہیں شرک کرتے؟ ڈالو ساری حدیثیں، آیات، اور اس کے اندر کوئی چیز شرک نہیں ہونی چاہیے، تو وہی صلاۃ، وہی سسٹم ہے، وہی سارا سب کچھ ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ کہہ رہا ہے جہاں تک کہ اللہ واحد پر ایمان لاؤ، تو اللہ واحد کیسے پہچانے؟ یہ نہیں کہ اللہ کی کتاب بائبل بھی ہو، یہ بھی ہے، شرک کر دیا آپ نے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ بائبل اللہ کلام ہے، بلیو کریں، آپ شرک کر رہے ہیں اللہ کی آیت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ۔ اللہ کا کلام ایک واحد جو کتاب ہے، یہ، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں اللہ کی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ویل ہے ان کے اوپر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے آئے پوری زندگی میں بائبل، اور ایک نہیں 3000 ورژنز ہیں بائبل کے، 3000 versions of the Bible and contradicting every Bible، اور کہنا اللہ کی کتاب ہے یہ۔ اور اگر آپ مانیں گے تو یقین کریں یہ واحد اللہ پہ ایمان نہیں لا رہا، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ نہیں ہے آپ کا، یہاں تک تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ واحد پر ایمان جب لاتا آدمی کہ اس کے کلام صرف اس کتاب کے اندر 114 صورتیں کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، صرف ٹوٹل یہ یاد ہے، حفظ ہے، پریزروڈ ہے، ایک ایک لیٹر اور ڈاٹ کے ساتھ، اس کے اندر کوئی چیز شرک کری تم نے ملایا تو اللہ واحد کو نہیں مان رہا۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک،
وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، سوائے ابراہیم کے قول کے بارے میں جو اپنے باپ کے لیے اس نے کہا تھا میں ضرور استغفار کروں گا تیرے لیے، جبکہ اور میں نہیں رکھتا طاقت تیرے لیے من اللہ شیء، کسی شے کا اللہ سے، مگر میں تیرا والد کے لیے استغفار کی۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ ربنا علیک توکلنا، اے رب ہمارے اوپر ہم تیرے پہ توکل کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹ نائب ہیں اور تیری طرف ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اچھا دیکھیے یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ہوا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ ایک تو یہ بتانا دے کہ یہ سب اسوہ حسنہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء اور مسلم اللہ کے اسوہ حسنہ یہ بیان کیے، آپ کو یہ کہنا ہے، یہ آپ اپنے اوپوننٹ میں کہیں گے آیات، اور اس میں لکھا ہے کہ دشمنی ہو جاتی ہے ابدا، ہمیشہ کے لیے لکھا ہے نا دشمنی، کفرنا ہم کفر کرتے ہیں، ساتھ تمہارے بین اور ابتدا ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، واحد اللہ پر۔ اب یہاں ایک ایکسیپشن آ رہا ہے، الا قول ابراہیم، سوائے دشمنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں سوائے دشمنی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے بارے میں نہیں ہے جو انہوں نے اپنے باپ کے لیے ضرور استغفار کرنے کو کہا تھا، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ مشرک تھے، اس میں دشمنی نہیں ہے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ مشرک تھے، مطلب وہ ان کی اس کو پوچھتے تھے الہوں کو، آلیوں کو، صنموں کو، اصنام کو۔ تو جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمنی اس بات سے نہیں کہ جو انہوں نے دعا مانگی اپنے ابا کے لیے کہ میں ضرور استغفار کروں گا اپنے والد کے لیے، اس میں دشمنی نہیں ہے۔ آپ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہر نماز میں پڑھتے، پتہ نہیں جو پڑھتے نہیں پڑھتے مجھے نہیں معلوم، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولیوالدی، یہ کس کی دعا ہے؟ یہ تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ولی والدی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اپنے والدین کے لیے انہوں نے مغفرت کی دعا مانگی، اس میں دشمنی نہیں ہے، صرف اس کے اندر، ورنہ دشمنی پکی ابدا، یہاں تک تم کہ واحد اللہ پہ ایمان لاؤ۔ اب یہ جیلس ہو گئے، جل بھی رہے ہیں، جیلس۔ نساء 4:54 ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، کیا وہ لوگوں سے اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا حسد کرتے ہیں؟ پس تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے ان کو عظیم ملک دیا۔ یہ لکھا آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز کو کتاب دی، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملی کتاب، استغفر اللہ۔ لوگ کہتے ہیں، یہ دیکھیں لکھا ہے فقط آتینا آل، آل کہتے ہیں عربی میں فالوورز، یاد رکھیں میری بات، آل کے اندر یہ نہیں کہ ان کی اولاد، آل کے مطلب ہوتا ہے فالوورز، اولاد بھی اگر فالوور ہے تو آل میں ہے وہ، اگر وہ فالوورز نہیں ہیں تو وہ آل نہیں ہے۔ آل عمران، فالوورز آف عمران، آل فرعون، فرعون کے فالوورز، آل لوط، لوط علیہ السلام کے فالوورز، اور اہل لوط پیچھے رہ گئے، عذاب آ گیا، قوم لوط پیچھے رہ گئے، عذاب آ گیا، آل لوط آگے چلے گئے، لوط علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آل جو ہے عربی میں فالوور، تو یہ فالوورز آف جو ابراہیم ہیں ان کو اللہ نے کتاب اور حکمت دی، اور فالوورز آف ابراہیم کون ہے؟ جو ملت ابراہیم کو مان رہے ہیں آج بھی، اور جو نہیں مان رہا وہ یہودی نصارے کی کتاب مان رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں بتائیں۔ تو اب یہ آخری آیت ہے سورہ انعام 6:161 162 163 قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ہر زمانے میں، ہر آج بھی ہم سب جو اللہ کے مسلم ہیں، سر تسلیم خم کر دے اللہ کے لیے، ان سب سے اللہ کہہ رہا ہے کہو یہ بات، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دو بے شک مجھے ہدایت مل گئی رب کی طرف سے سیدھے راستے کی طرف۔ ہم کیا کرتے ہیں 5 ٹائم نماز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی۔
مر جائیں گے ہدایت مانگتے مانگتے. بلیو کریں آپ, کوئی بیوقوف سمجھتا ہے میں ہدایت پر ہوں وہ بیوقوف ہے, کیونکہ ہمیں مرتے دم تک مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم 5 times a day. 5 ٹائم کی نماز ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, اور ہر رکعت میں آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو کیوں سمجھنا آپ صراط مستقیم پر ہیں آپ, جبکہ آپ کو کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم. لیکن اس سمے میں اللہ کہہ رہا ہے قل اننی, کہہ دو کہ بے شک مجھے, ہدانی ہدایت دی مجھے, ربی میرے رب نے, الی صراط مستقیم, کدھر دی ہدایت؟ سیدھے راستے کی طرف. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ, دین جو قائم ہے, فیصلہ جو قائم ہے, ملت ابراہیم حنیفہ, یہ صراط مستقیم ہے. مذہب تمہارا ابراہیم کا جو صراط مستقیم ہے, وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. اس کو مشرک کہہ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو مشرک بنا رہے ہیں, کبھی یہودی کہہ رہے ہیں, کبھی نصارہ کہہ رہے ہیں. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ, دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ, جو مذہب ہے, ملت ہے, مذہب ہے ابراہیم حنیفہ کا, وہی ہے دین قائم صراط مستقیم. پوری دنیا کے اندر, پوری ورلڈ کے اندر جو مسلم ورلڈ ہے, چاہے وہ اگنورنس میں ہے, جاہل ہے, اگنورنٹ ہے, لیکن مذہب جو قائم ہے دنیا وہ ملت ابراہیم حنیفہ ہے. اس کے دشمن یہودی نصارہ جو اس کو بالکل چھپانا چاہ رہا ہے. تو آگے کہتا ہے قل ان صلاتی, کہہ دو میری صلاۃ, ونسکی, ونسکی صحیح, میری تنہائیاں یا مناسک, ومحیایا میری زندگی, ومماتی میری موت, موتیں, للہ رب العالمین, اللہ کے لیے ہیں رب العالمین, لا شریک لہ, نہیں ہے کوئی میرا شریک اس کے ساتھ, وبذالک امرت, اور مجھے امر کیا گیا ہے, وانا اول المسلمین, میں پہلا سر تسلیم خم کرتا ہوں اللہ کا. ویسے تو سر تسلیم سب سے ہیں, اللہ کے سر تسلیم خم کرنے کے لیے آپ کو اللہ ہدایت کہلوا رہا ہے. یہ قل, اللہ کہہ رہا ہے کہو بے شک مجھے ہدایت مل گئی رب کی طرف سے صراط مستقیم کی طرف. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ, یہ ملت ابراہیم جو ہے مذہب قائم ہے, یہ ہے صراط مستقیم جو ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف, سیدھے راستے کی طرف. تو یہ دین جو قائم ہے یہ ہے صراط مستقیم, دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین, کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. قل ان صلاتی, کہہ دے بے شک میری صلاۃ, ونسکی میری تنہائیاں, ومحیایا میری زندگیاں, ومماتی اور موت, للہ رب العالمین. یہ جب ہی ہو سکتی ہے جب آپ ملت ابراہیم پہ قائم ہیں. اگر باپ آپ کے وہ جب ہوں گے جب آپ اس کو اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو ذبح کروائیں گے. تو آگے کیا ہے؟ لا شریک لہ, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, وبذالک امرت, اور مجھے امر کیا گیا, وانا من المسلمین, اور میں مسلم میں سے ہوں. لہٰذا اب یہاں ختم ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو جو کوئی سوال کرنا ہے اس حوالے سے جو میں نے لیکچر دیا ہے, آپ ضرور ہم سے سوال کریں. تھینک یو. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ برادر محمد شیخ. سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس کا ذرا سا میں طریقہ کار سمجھا دوں. جو لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے فرسٹ ٹائم ہوگا, جو پرانے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی فرسٹ ٹائم ہی ہوگا تقریباً. سب سے پہلے ہم موقع دیں گے لیڈیز کو یہاں پہ کہ وہ یہاں پہ کیوں بنا لیں جن کو سوالات ہیں. چونکہ دیر ہو گئی تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک کویشچن آپ کریں ایٹ اے ٹائم, اور کویشچن اپنا نام بتائیے اور کویشچن کریں. جب لیڈیز کے پاس کویشچن ختم ہو جائے گا تو جینٹس کو چانس دیا جائے گا کہ وہ آ جائیں. جب یہاں پہ سوال جواب ختم ہو جائیں گے تو میں مائک اوور کر دوں گا پیل ٹاک پہ, جو کہ انٹرنیٹ پیل ٹاک پہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ہاتھ ریز کر لیں, اور 1 by 1 کیو بنا کے ہمارے ادھر جو ایڈمنسٹریٹر ہیں محمد عالم, برادر محمد عالم, وہ ان کو انٹرٹین کریں گے. مائک وہیں سے آواز آپ کو آئے گی, اور برادر محمد شیخ یہاں سے جواب دیں گے. تو یہ ایک پروسیس ہوگا. تو اب میں بیسکلی اب سلسلہ شروع کر دیتا ہوں. خیال رکھیے کہ سوال اس ٹاپک کے اوپر ہی ہو, اس ٹاپک کے باہر اگر سوال ہوگا تو وہ پھر کبھی کر لیجیے. شکریہ. آپ سوال کریں. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے صفا و مروہ کی کیا اہمیت ہے؟ جب میں وہ بتا رہا تھا تو اس میں
میں نے کہا تھا کہ صفا مروہ کے بارے میں آپ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے جنرلی، وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب وہ نکال دیا تھا نا اس کو، کیا نام ہے، ہاجرہ نے، اور اس کو اسماعیل علیہ السلام، استغفر اللہ، بائبل میں لکھا ہے، ان کو وہاں سے نکال دیا تو وہ یہاں پر ڈیزرٹ میں آ گئی اور وہ بچہ رو رہا تھا، پانی نکل آیا اور ڈیزرٹ میں، اور یہ سب وہاں لکھا ہے بائبل میں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ان کا سوال یہ، تو پھر یہ سب قرآن مجید میں کیا ہے؟ یہ صفا مروہ، یہ صفا مروہ کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. بے شک صفا اور مروہ جو ہے اللہ کے شعائر اللہ ہے، پس جو گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ طواف کر لے ان دونوں کا، اور جو کوئی خیر کار ہوگا پس بے شک اللہ علم رکھنے والا، شکر کرنے والا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی شاعر ہے، سمبلز. فمن حج البیت، جو کوئی حج کرے گھر کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کے درمیان کیا کرے؟ طواف کر لے. اب بتائیے میری بات، یہ اللہ کہہ رہا ہے اس کی شعائر اللہ ہے، آپ اس میں درمیان جو ہم وہاں جاتے ہیں حج پر اور اس کے درمیان ہم جو چلتے ہیں وہ اللہ کی شعائر اللہ ہے، اس لیے کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کہنا پڑ رہا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی گناہ کی بات نہیں اگر اس کے درمیان آپ طواف کر لیں. تو صفا مروہ جو ہے اللہ کی شاعر اللہ ہے، اس کے درمیان اگر ہم جاتے ہیں حج عمرے پہ تو جا کے ہم طواف کرتے ہیں، وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اسٹوری جو ہے جو لائی جا رہی ہے وہ بائبل کی ہے. پھر دیکھیے بائبل، اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو اس سے پوچھے کیا محمد رسول اللہ اور تمام انبیاء نے حاجرہ کی سنت کی؟ اور قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ حاجرہ یہ کوئی عورت کی سنت پہ کوئی پیغمبر فالو کرے؟ یا اطیع اللہ و اطیع الرسول سننا ہوگا آپ نے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور حاجرہ کی اطاعت کرے. حاجرہ جو اگر وہاں پر دوڑی تھی اس کے بعد کتنے انبیاء آئے؟ اگر ہسٹری کے حساب سے سوچیں آپ، بائبل کے حساب سے سوچیں آپ، ابراہیم علیہ السلام کی کہتے ہیں بیوی تھی، وہ کہتے ہیں بائبل میں، تو ان کی بیوی تھی حاجرہ تھی، اسماعیل علیہ السلام کے والدہ تھی، وہ دوڑی ہیں. تو اب آپ سارے انبیاء کو دوڑا رہے ہیں اور فائنلی محمد رسول اللہ کو بھی کس کی اطاعت کروا رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے کیا؟ یہ صحیح ہے؟ تو آپ وہاں جا کے کیا کر رہے، کیا کیوں دوڑیں گے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، شعائر اللہ اس لیے کروں گا میں. اللہ کہہ رہا ہے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس کے درمیان اگر تم طواف کر لو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. خواہ کہانی لانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کہانی آ گئی تو صاحب ہم نہ کریں کیا؟ کریں. صفا مروہ شعائر اللہ سمجھ کے کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سوال کا جواب ہو گیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو پتہ چل گئی کہ اللہ کے کاز کے لیے زندگی گزاری ہے، لیکن عام کامن جو سینس چل رہا ہے قرآن اس قربانی ذبیحہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہی تو ذبیحہ تھی نا. نہیں یہ اگر آپ قرآن قربانی ذبح یہ جو بقرعید آ رہی ہے ہمارے پاس، جی اس کے بارے میں تو بقرعید پہ بکرے کاٹے نہیں کاٹے، یہ سوال ہے. یس. ہیں؟ نہیں سنیں، ابھی بکرے کاٹنے نہیں کاٹنے، یہ تو بکرے کاٹنے ہیں بھائی. اچھا اب آپ اس کے لیے کیا کریں؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے البقرہ 2 اس کی 196 آیت ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. کہتا ہے حج کو اور عمرہ کو کرو پورا اللہ کے لیے، بس اگر تم گھر جاؤ، یعنی تم وہاں حج عمرے پہ نہ جا سکو، گر گئے تم، تو بس تمہیں جو میسر ہے ہدیہ، میسر جو بھی ہے ہدیہ میں سے دے دیں. آپ ہدیہ سمجھتے ہیں گفٹ، یعنی اگر میں وہاں جاؤں گا تو دیکھیے قربانی قرآن مجید میں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ وہاں جائیں گے تو وہاں قربانی کر رہے ہیں مینا میں. لیکن آپ کسی وجہ سے گر جائیں، کسی بھی وجہ سے کام میں مصروفیت میں یا جانا نہیں ہوا آپ کا، تو آپ یہاں ہدیہ دیں.
اب ہدیہ کیا ہے؟ ہدیہ کو قرآن مجید خود ایکسپلین کر دیتا ہے الحج کے اندر 22 کی 28 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس لیے کہ وہ گواہوں جو فائدے انہیں ہوئے اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرے، اس کے اوپر جو ان کے مویشیوں میں سے رزق دیا گیا، بس ان میں سے کھاؤ اور فقیر کو ضرورت مندوں کو کھلاؤ۔ تو جو مویشی انعام ہے، بہیمت الانعام، جو بکرے، گائے، اونٹ، یہ سب جو ہیں یہ آپ کو ذبح کرنا ہے۔ لیکن کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ وہاں پر نہیں گئے، گر گئے، یہاں پر نہیں جا سکے، تو یہاں پر آپ وہ کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے، ایک اور آیت ہے بقرہ 2، اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو، سورہ ال عمران 30 کی 97 آیت۔ تو پہلے تو اللہ کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع کے انسان کی جو بکہ میں مبارک ہے، ہدایت عالمین کے لیے۔ فِيهِ آیَةٌ بَيِّنَةٌ مقام ابراہیم، اس میں واضح آیات ہے مقام ابراہیم۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوگا امن میں آ جائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج جو ہے اوپر ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھتا ہے اس راستے کی۔ اب مجھے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اس راستے کی جس میں فزیکل، جسمانی طور پہ میں صحت مند ہوں، پیسے کے طور پہ صحت مند ہوں، اور اسپرچولی بھی صحت مند ہوں، تو میرے پاس اگر استطاعت ہے راستے کی وہاں جانے کی حج پہ، اور پھر میں نہیں جا رہا کسی وجہ سے، جو میری ول تو ہے لیکن گر گیا میں صاحب، نہیں ملا مجھے ویزا، تو میرے پاس استطاعت تھی حج پہ جانے کی، استطاعت تھی نا حج پہ جانے کی، میں نہیں جا سکا، تو میں کیا کروں؟ یہاں پر بکرا یا گائے ذبح کر دوں، اور خود بھی کھاؤں اور فقیروں کو بھی کھلاؤں۔ اب ایک آدمی کی استطاعت نہیں ہے وہاں جانے کی، اس کے پاس جسمانی طور پہ، فائنینشیل طور پہ نہیں ہے استطاعت وہاں جانے کی، تو وہ قربانی کرے گا؟ اس کو نہیں کرنی، وہ وہیں نہیں جا سکتا، تو یہاں کیا بکرے کاٹ رہا ہے؟ نہیں صاحب، غریب سے غریب آدمی بکرا لے رہا ہے جا کے، چاہے اس کو کچھ رشوت دے کے لینا پڑے، پیسہ دے کے، غلط کام کر کے بکرا لے رہا ہے صاحب، تاکہ پڑوسیوں پہ چلے گائے بندھی بھی ہمارے یہاں۔ یہ جس کو استطاعت ہے حج کی اور وہ حج پہ نہ جا سکے، یہاں گر گیا، اس کو اللہ کہہ رہا ہدیہ دو، وہ دے گا ہدیہ، اور خود بھی کھائے وہ جانور جو بھی ہے رزق اس میں سے، اور دوسرے کو بھی کھلائے۔ سمجھے؟ تو قربانی جو ہے بکرا کاٹنا پوری ورلڈ میں جہاں جہاں ہو رہی ہے وہ صحیح ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بکرا اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو، اور جناب اس کی جگہ دمبا کو کاٹ دیا، وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہودی نصارہ کا بلیف ہو جائے گا عقیدہ۔ مگر ہم جو کاٹ رہے ہیں وہ ہدیے کے طور پہ، کہ ہم مانیں گے یہاں ہدیہ دے دیا، اللہ نے کہا ہدیہ دے دو۔ سر یہ ہر سال کا ہے مطلب؟ یہ ہر سال اگر آدمی کے ہر سال کو اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے حج کی، ہر سال جائے، وہ یہ تھوڑی ایک دفعہ جا رہا ہے، وہ ہر سال جائے اگر اس کے پاس استطاعت ہے، اور ہر سال اگر وہ جا رہا ہو نہیں جا سک رہا ہے ادر دین اس کے علاوہ کی ول کے علاوہ کوئی اور وجہ سے روک گیا ہے نا، تو وہ یہاں پر کیا کرے؟ یہاں الٹا بنایا ہوا ہے کہ صاحب بلاوا نہیں آ رہا، میں تو جانا چاہ رہا ہوں، مطلب میں تو جانا چاہ رہا ہوں، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، بلاوا نہیں آ رہا، بلاوے آ رہے، خود نہیں جا رہے، اصل میں اللہ پہ رکھ دیا کہ بلاوا نہیں آ رہا، آپ خود نہیں جانا چاہ رہے، خود اپنے کو مصروف رکھا ہوا ہے۔ تو آپ جو بکرا کاٹ رہے ہیں وہ، یا گائے کاٹ رہے ہیں، یا اونٹ کاٹ رہے ہیں، وہ اگر واقعی جینوئن ہے، آپ جا سکتے ہو، نہیں جا سک رہے تو گر گئے تو آپ جہاں کاٹیں گے، ہدیہ یہاں دیں گے۔ اللہ کو دو، اگر آدمی حیثیت والا ہے اس کے بعد ہر سال جا سکتا ہے، جائے وہ، یہ تو نہیں لکھا ایک دفعہ فوج کر لیں بس کافی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کو؟ تو یہ ایک بات ہے۔ اچھا ایک سے اس کو میں ایک اور چیز کر دوں، اور دیکھیے آگے قرآن مجید میں سورہ حج کے اندر 37 آیت ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ کو ان مویشیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا،
اور باقاعدہ دے رہے ہیں اللہ کو گوشت اور خون، اللہ کے نام کے گوشت. سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا کہ ہم گوشت کاٹ کاٹ کے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ کو نہیں چاہیے بلکہ کیا ہے، لیکن اس کا تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ کیوں کیا، کانسیپٹ پیچھے کیوں کیا تم نے یہ، کیوں تم نے ہدیہ دیا ہے؟ کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں جا سکتا تھا مگر میرے حالات ایسے ہو گئے میں نہیں جا سکا، ہگے گر گیا. تو اس تقوی کی بیس پر میں نے اگر یہاں پر قربانی دی بکرے کی، یہ تھوڑی دکھاوے کے لیے گوشت پچا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید اس گوشت، یہ سب وہی کالا بکرا وہیں سے آ رہا ہے کہ کسی نے بکرے کے اوپر بیٹھ جاؤ پل سرات کو کراس کرا دے گا، پل سرات کو. یہ سب جھوٹ بات ہے سب. سمجھ رہی تھی؟ یہ میں بتانا چاہتا ہوں. اب پوچھیں آپ. سر یہ صفات 37 کی 100 رب حبلی من الصالحین فبشرنہ بغلام علیم. تو سر غلام تو نوکر کو کہتے ہیں، بیٹے کے لیے تو ابن آتا ہے نا. نہیں، قرآن مجید میں غلام بیٹے کے لیے بھی آتا ہے. ہاں ہماری اردو میں غلام ہے، وہ اردو میں غلام جو ہے نا وہ عربی میں غلام بیٹا ہے. نہیں، بیٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈسٹریز میں، دیکھا میں نے. ایسے تو ابن ہے بیٹا، ایکچولی میں بیٹا تو ایکچوئل ولد ہے، آپ کا بیٹا جو ہے نا ولد، والد باپ. اب اس کا ابن تو جیسے یا بنی آدم یا بنی اسرائیل، بیٹے در بنی چل جائے، یا آبا باپ دادا. اس طرح غلام کو بھی پتہ نہیں بیٹا کہتے ہیں لوگ. اب اس کا میں اتنا زیادہ ریسرچ نہیں جانتا ہوں. غلام ویسے نوکر نہیں ہے، عبد ہے عربی میں نوکر یا سرونٹ. صحیح ہے. تھینک یو. سوال کیجئے کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ نے رسول خواب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا تھا مکے تک جانے کے لیے کہ وہ مکہ فتح ہو جائے گا، ان کے دسترس میں آ جائے گا. یہ خواب کا ہے قرآن میں؟ اب یہ مجھے یاد نہیں ہے. یہ قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا ہے، یہ تو تاریخ میں ہے نا. یہ دیکھنا پڑے گا. دکھا رہے ہیں نا ہم آپ کو، قرآن میں نہیں ہے خواب. اچھا قرآن میں ایک خواب ہے، دیکھیے یہ سورہ انفال کی 43-44 ایک خواب کا ذکر ہے. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّبُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. نہیں ملا آپ کو؟ جب اللہ نے تیرے خواب میں ہاں یہی ان کفار کو قلیل دکھایا. ہاں اچھا یہ کسی اور حوالے سے وہ جو میں خواب جو آپ دکھا رہا ہے وہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. صحیح. جو اپنا خواب بنا کے لا رہا ہے آپ ادھر قرآن میں وہ نہیں. یہ خواب دکھایا ہے، یہ دکھا رہا ہے کہ قلیل دکھایا ہے، وہ زیادہ تھے لوگ، بس یہ دکھا رہا ہے. ایک ہی خواب کا ذکر ہے پورا قرآن مجید میں. دوسرا جو ریلیٹ کرتا ہے، دو خواب میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ریلیٹ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ سے. ایک تو وہ یہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلوا المسجد الحرام، یہ والا کہتے ہیں یہ جو خواب ہے یہ کب ہو رہا ہے؟ خواب جو میں جو ذکر کر رہا ہوں وہ صلح حدیبیہ سے پہلے. نہیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام تم داخل محلقین رؤوسکم، یہ جو خواب ہے یہ کہہ رہا ہے اللہ نے سچ کر دکھایا رسول کا خواب. دیکھیے یہ لکھا ہے رسول کا خواب سچ کر دکھایا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ تو اب رسول نے خواب کون سا دیکھا جس کو سچ کر دکھایا؟ وہ تو میرا لیکچر تھا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ بھی رسول تھے، ان کا خواب ہے وہ. لیکن آپ یہاں کے ذہن میں یہ کہ یہ رسول جو خواب، جہاں رسول جو لفظ آ رہا ہے یہ محمد رسول اللہ کا بات ہو رہی ہے. تو پھر محمد رسول اللہ کا خواب دکھاؤ تو کہہ لیں وہ قرآن میں نہیں ہے. تو میں نے کہا پہلے تو آپ محمد رسول اللہ قرآن میں دکھاؤ خواب، تو وہ آپ خواب مانیں گے. میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا قرآن میں، پھر قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب سچ کر دکھایا، اور پھر اللہ کہہ رہا رسول کا خواب سچ کر دکھایا. تو وائی ناٹ ابراہیم علیہ السلام رسول؟ وہ ابراہیم السلام رسول نہیں ہے کیا؟ بالکل. تو اس کانٹیکس میں میں وہاں رسول لے رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ محمد رسول اللہ نے کون سا خواب دیکھا تھا جس کو اللہ رسول کا خواب سچ کر دیا؟ تو پھر آپ لے جائیں گے باہر مجھے کہیں گے وہاں آیا تھا خواب. بالکل. تو پھر وہیں پر جواب بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں کیوں جواب ڈھونڈ رہے ہیں اس کے اندر؟ صحیح ہو گیا ہے. صحیح ہے. اچھا اب بس اور کوئی سوال؟ بس اس کے بعد پھر انشاءاللہ پھر زندگی انشاءاللہ. تھینک یو.